انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کے زندہ ہونے کا علم اور خبر تم کو نہیں، یعنی تم ان کے زندہ ہونے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے، غزوہ بدر میں جب 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین میں سے۔ آج بھی اگر آپ بدر جاؤ، مسجد عریش کے پاس ان کے نام کندہ ہے، 14 صحابہ کرام جو اس معرکہ میں اور اس غزوے میں شہید ہوئے۔ کچھ لوگوں نے، ہو سکتا کہ وہ منافق ہو، ان کی شہادت کے بعد یہ کہا تھا یہ تو مر گئے، یہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے۔ جیسے آج کل کا مکار میڈیا، دلال میڈیا اور گودی میڈیا بعض بہادر اور شجاع افراد کے متعلق کہہ رہا کہ بڑا نعوذ باللہ ٹیررسٹ مر گیا ہے، تو ایسا ہی کہا گیا تھا۔ دیکھو، ایک بات ہمیشہ آپ سے یہ کہوں گا، جو بھی واقعہ پیش آئے اپنی لائف میں، زندگی میں، دنیا میں، اس کو قرآن میں پہلے تلاش کرا کرو، اس کی مثال مل جائیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ طریقے سے۔ تو یہاں پر قرآن جو کہہ رہا وہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے، ان منافقوں کو بھی یہ جواب دے رہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے گئے، اپنی جان کو قربان کر دیا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ان کے زندہ ہونے کی تفصیل اور وضاحت اپنے کلام میں اس طرح کی ہے کہ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھومنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سب سے پرندے جو جنت کے ہیں وہ ان میں سما کر ساری جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جہاں چاہے گھومتے ہیں، اور جہاں چاہے وہ آسائش اور آرام حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کیا کہتے؟ طیار۔ کیا کہتے؟ ابو جعفر طیار۔ حضرت نبی علیہ السلام کے چچا ہے، طیار کہا جاتا۔ طیار کی معنی اڑنے والے، پھرنے والے۔ چونکہ جنت میں شہادت کے بعد ان کو گھومنے کی اجازت دے دی گئی، اس وجہ سے ان کو طیار کہا جاتا ہے۔ تو خیر، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہید جو ہوتا ہے 2 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک شہید حکمی، جس کو اپنی زبان میں اخروی آخرت کا شہید بھی کہتے ہیں، اور دوسرا شہید دنیاوی، اسے حقیقی شہید بھی کہتے ہیں۔ اخروی شہید یعنی حکمی شہید، یعنی کم درجے کا شہید، اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 لوگ گنائے جن کو آخرت میں شہیدوں کی طرح یا ان سے کم فضیلت اللہ عطا فرمائے۔
دنیا میں اگر وہ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح سلوک ہے جو عام مرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضیلت والا معاملہ کریں گے اس شہادت کی بنیاد پر جو انہیں کسی عمل کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ جیسے علماء کرام بیان کرتے ہیں، جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مر جائے، پیٹ کی بیماری چاہے پیٹ کا کینسر ہو یا پیٹ کا اور کوئی مرض ہو، اس میں اگر کوئی مر جائے وہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح جو کسی دریا یا پانی میں ڈوب کر مر جائے اسے بھی شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دیوار کے نیچے یا چھت کے نیچے دب کر مر جائے اسے بھی شہادت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی طاعون کی بیماری میں مر جائے اسے بھی شہادت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی درندے کا اور کسی ذی انیاب جانور کا شکار ہو جائے اور اس کے منہ کا نوالا بن جائے اسے بھی شہادت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اور اس کی وضاحت کی ہے، کوئی آدمی جمعہ کے دن یا رات میں انتقال کر جائے اسے بھی شہادت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی رات میں یاسین شریف کی تلاوت کرے اور اس کے بعد اسی رات اس کا انتقال ہو جائے اسے شہادت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی رات کو باوضو سوئے، وضو کے ساتھ سوئے اور اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ آخر کی 3 آیت، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 بار پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فجر کے بعد 3 بار، اور یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات 3 بار پڑھے اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں، اور اگر انتقال نہیں ہوا اس دن وہ حیات رہا تو یہ ایسا جامع عمل ہے دن بھر 70,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں۔ اور بھی روایتوں میں شہداء کی اقسام ہیں، اخروی شہداء، جیسے آپ نے فرمایا جو طالب علم کے زمانے میں علم دین حاصل کرتے کرتے انتقال کر جائے اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی جان کی حفاظت میں، اپنے بیوی بچوں کے جان کی حفاظت میں اور اپنے مال کی حفاظت میں ڈیفینس کرتے ہوئے انتقال کر جائے اسے بھی شہادت کا مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تاجر سچا ہو اور اپنی تجارت میں خیانت سے بچتا ہو، امین ہو، امانت دار ہو، ایسی تجارت کرتے کرتے کوئی مر جائے اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ میرا عزیزو صرف یہ سننے کی باتیں نہیں، میں کہہ رہا عمل میں لانے کے لیے
بہت کام کی باتیں ہیں یہ، اس کو زندگی میں لائے۔ اسی طرح علامہ شامی نے نقل کیا، کوئی جوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے، عفت والا ہو کر زندگی گزارے، کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اس کی موت ہو جائے، کسی گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر، کسی گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر اس کی موت ہو جائے، اسے بھی شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی، دیکھو ایک بات اور یاد آئی، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اسے بھی اس دن اگر موت آ جائے اللہ رب العزت اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی روزانہ 25 بار یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، 25 بار پڑھے اور اس دن اس کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے مرد یا عورت کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، اور وہ بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 بار پڑھے۔ اگر اس بیماری میں موت ہو جاتی ہے اللہ شہادت کا مقام عطا فرمائے، اور اگر موت نہیں ہوتی، بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ عجیب باتیں لکھی، علامہ سیوطی نے لکھا، یہ معتبر آدمی، علامہ شامی نے نقل کیا، وہ بھی بڑے معتبر، اس لیے اعمال کو زندگی میں لاؤ۔ اگر آپ نے یہ اعمال صلاح فلاح اور پاک دامنی کے اپنی زندگی میں لائے، پھر اللہ تعالیٰ وہ جرأتیں پیدا کرے گا، وہ بہادری عطا فرمائے گا، وہ ہمتیں عطا کرے گا جو شہادت حقیقی کے لیے مددگار بنتی۔ شہادت حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے شہید، یعنی دنیا سے ہی اس کا احساس اور اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ شہید ہو جائیں، اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن دیا جائے گا، غسل بھی نہیں، حالانکہ موت سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، موت سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شہید اس سے غسل نہیں۔ عجیب بات ہے یہ۔ اور اس پر کفن بھی نہیں، حالانکہ کفن ضروری ہے، میت کے لیے کفن ضروری ہے۔ اگر کسی بستی والے کفن نہ دے تو سارے گنہگار ہوں گے، لیکن شہید کو کفن بھی نہیں، اس کے جو کپڑے ہیں بدن کے اسی میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بدن پر خون لگا، باڈی پر بلڈ لگا، تو اسے صاف نہیں کیا جائے گا، اس کو بلڈ کے ساتھ اور اسی خون کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کسی باڈی کو، عام باڈی کو غسل دے رہے، اس کے بدن پر کوئی خون ہے، اس کو آپ صاف کریں گے، ناپاک ہے۔ اگر کوئی پٹا بنا ہوا ہے، پٹی وغیرہ جو پیشنٹ کو باندھتے ہیں، تو غسل دینے سے پہلے کھولنا پڑے گا۔ پوسٹ مارٹم کی باڈی ہے، اگر اس کو جتنا کھولنا ممکن ہے اس باڈی کو، تو کھول کر غسل دیا جائے۔ اور جہاں پر اگر ایسا لگتا ہے کہ کھولنے کی وجہ سے، پٹی نکالنے کی وجہ سے بلڈ نکلے گا یا کوئی عضو نظر آ جائے گا اندر کا، تو پھر چھوڑ دو، لیکن پانی اوپر سے ڈالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا نا طریقہ؟ یہ پوسٹ مارٹم کی جو باڈی ہے اس کو غسل دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، وہاں پر جو اللہ کے لیے اپنے جان، اپنے پرانوں کو قربان کر دے، حدیث میں آتا ہے اس کو نہ تم غسل دو، نہ کفن دو، نماز پڑھ کے دفن کرو۔ بلکہ حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک، یعنی ان کے نزدیک،
جو شہید ہوا اس پر جنازے کی نماز بھی نہیں۔ اس کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ بیان کرتے، بڑے امام ہیں، تاکہ وجہ یہ ہے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے میت کی مغفرت کے لیے، میت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ تو شہید ہے، شہید کے گناہ تو قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، تو اس کے لیے جنازے کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم شہید کی تو جنازے کی نماز پڑھیں گے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، دونوں بھی بڑے امام ہیں، دونوں کی بات ہمارے سینے پر، آنکھوں پر ہے۔ یہ میں اس کا پروٹوکول بتا رہا ہوں جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں دین کی حفاظت کے لیے اسے مار دیا جائے، وہ اللہ کے گھر کے لیے لڑ رہا ہو، اللہ کے دین کے بلند کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، اسی کوشش کے نتیجے میں اگر کسی منافق کی تدبیر سے اور آستین کے سانپ کے ذریعے سے اگر اس پر کوئی حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے، اللہ اس سے شہادت کا مقام عطا فرمائے، حقیقی شہادت، حقیقی شہادت۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید کو 6 انعام دیتا اللہ تعالیٰ۔ بڑی اہم بات آپ کے توجہ سے میرے ذہن میں آئی، 6 انعام دیتا اللہ تعالیٰ۔ پہلا انعام، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے گناہ سارے معاف۔ دوسرا انعام، جیسے شہید ہوتا ہے اللہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے بتا دیتے۔ ہاں، ٹھکانہ کیسے بتاتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، میں سویا تھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، باہر لے کر گئے، ایک درخت پر چڑھایا، میں اس پر چڑھا اور میں نے ایک محل دیکھا، اتنا قیمتی محل تھا، میں نے زندگی میں ایسا محل نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کس کا ہے؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ محل عطا فرماتا ہے۔ تو دوسرا انعام، جیسی اس کی جان نکلتی ہے جنت کا ٹھکانہ نظر آ جاتا ہے۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اسے قبر کی شدت، قبر کے خوف اور قیامت کے خوف سے امن میں رکھتے ہیں۔ چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا تاج عطا فرماتا ہے، اس کا ایک موتی دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہوتا ہے۔ پانچواں انعام، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور چھٹا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کی شفاعت کی اجازت دے گا، اور قیامت کے دن 70 جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، یہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر۔ اسی فضیلت آپ نے بتائی ہے۔ عجیب بات آپ کو سناؤں، حضرت نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، میں نے اس کا اشارہ کیا کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں گھومنے کی اجازت دیتے، وہ جہاں چاہے گھومتا ہے، اور اس کے بدن کو زمین پر حرام کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خون جو اس کا باڈی کا نکلا ہے، اس کے باڈی کا کوئی پارٹس ختم ہو کر ریسا ریسا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے لائیں گے، اور دنیا میں تو اس میں بدبو آتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جب وہ آئے گا اس خون میں مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آئے گی، اللہ اس سے لے کر بلائے گا۔ حضرت نے فضیلتیں بیان کی، پھر فرمایا، دیکھو میں نے اس کے لیے آپ کو بات سنایا، شہداء کو یہ انعام اللہ جو دیتا ہے، جو شہید ہوئے، ہمارا یقین ہے جو ابھی اسلامی بڑے لیڈر شہید ہوئے اللہ نے ان کو بھی یہ دیا ہے، تو یہ شہداء کی تمنا ہوئی ہمارے نبی کے زمانے میں ہم کو جو انعام ملا اللہ دنیا والوں کو بتا دے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا آپ سے، حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو انعام شہداء کو ملا، ان شہداء نے یہ چاہا
اس کی اطلاع دنیا والوں کو ہو جائے، تو دنیا والوں کو اطلاع کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت اتار کر صحابہ کو بتایا جو شہید ہو گئے تم کو غم ہو رہا ہوگا، غم مت کرنا، یہ انعام اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مجھے آپ سے بھی کہا جا رہا غم مت کرنا، غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن مایوس مت ہونا، اللہ نے اس سے اچھی جگہ عطا فرمائی، اس سے اچھا سکون وہاں عطا فرمایا، اس سے اچھی نعمتیں وہاں عطا فرمائی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوست، ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے کوئی عبرت ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنی شخصیت کو سنواریں روحانی اعتبار سے۔ باطل کا پروپیگنڈا رہا، آپ کو بہت ڈیپ کی بات کہہ رہا، کسی تنظیم کو اگر ہلانا ہے، کمزور کرنا ہے، وہ لیڈر کے باب میں یا تو افواہ پھیلائیں گے یا لیڈر کے بارے میں قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سوچیں گے تاکہ بعد والوں کے قدم اکھڑ جائے۔ اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو میں نے کہا نا، جو بھی بات پیش آتی ہے حدیث میں اس کا اشارہ ہوتا ہے، قرآن میں اشارہ ہوتا ہے۔ وہ حق کا موقع ہے، شروع میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہو رہی تھی، مسلمان تو جیت گئے تھے۔ وہ حق کے اندر تھوڑی سی ایک چوک ہو گئی تو کفار نے سوچا کہ ان کے قدموں کو کس طرح اکھاڑنا ہے صحابہ کے، اور کس طرح ان کی ہمتوں کو پست کرنا ہے۔ ایک تدبیر چلائی انہوں نے۔ بعض کہتے شیطان نے آ کر کہا کیا کرو، نبی علیہ السلام کو تو مار نہیں سکتے نا، چونکہ آپ بہت سیکرٹری میں تھے، مار نہیں سکتے۔ انہوں نے افواہ پھیلائی، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ یہ افواہ پھیلا دی، آپ نے سنو گے روایتوں میں۔ اس افواہ کی وجہ سے بعض صحابہ یہ سمجھے، یہ کہنے لگے اب نبی تو نہیں رہے، ہم رہ کر کیا کریں گے۔ دیکھو آ رہا سمجھنے کچھ؟ آپ جو ہمارے امیر ہے، ہمارے نبی ہے، ان کے بارے میں افواہ چلائی باطل کی طرف سے۔ پہلے تو مارنے کی ارادہ تھا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، افواہ چلاؤ۔